آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں، کرامن کاتبین، دو ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ایک رائٹ پہ ہوتا ہے ایک لیفٹ پہ ہوتا ہے، اور مجھے ہنسی بہت آتی ہے جو بھی لوگ جو مسلم اسکرپچر کو فالو کرتے ہیں، اس میں اتنی بچکانہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، دو فرشتے جو ہے وہ آپ کے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب شادی ہوتی ہے انسان کی، شادی کے بعد جو ہے وہ ڈنگی ڈنگی کرتا ہے، تو یہ فرشتے کیا کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں اس نے آگے سے ڈالا، پیچھے سے ڈالا، منہ سے ڈالا، یا جو بھی ڈالا، مطلب ہنسی کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا، جب ہم لیٹرین میں جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ لیٹرین میں جاتے ہیں، یا انہیں حکم نہیں ہے کہ ہم جو ہے، یا عورتیں جو ہیں بیچاری ننگی ہوتی ہیں، ننگی ہو کے نہاتی ہیں، یہ پوٹی کرتی ہیں، تو یہ ضرور بتائیں۔ اور یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی آیت لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو تو، اگر تمہارا اللہ سچا ہے اور تمہارا قرآن سچا ہے، تو مجھے میرا چیلنج ہے 20 دن اپنی پوٹی روک کے دکھاؤ۔ اگر تم نے پوٹی روک لی، میں تمہیں جو ہے وہ کم سے کم 25 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ تو یہ جو 1400 سال پرانی بچوں والی باتیں ہیں یہ چھوڑ دو، اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں آ گئی، ایون کہ تمہاری نماز میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ قرآن سے نہیں ہے۔ کلمے جو تمہارے ہیں، تم نے ایک آیت کی ہے، 6 کلمے تمہارے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا کلمہ اٹھا لیں، پنجم کلمہ استغفر، ٹھیک ہے، آپ جا کے پنجم کلمہ پورا پڑھ لیں، آپ کے سامنے پوری کی پوری آیت بنا دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس وہ کہیں موجود نہیں ہے، چھٹا کلمہ کہاں موجود ہے، کہیں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے ایک آیت کہی ہے، لوگوں نے ہزاروں آیتیں لائی ہیں اور آپ انہیں پڑھتے بھی ہیں، اور پڑھ کے جو ہے وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے آپ، جیسے کہ باتھ روم میں جانے کی دعا، جیسے کہ روزہ کھلنے کی دعا، جیسے کہ روزہ رکھنے کی دعا، تو یہ ساری دعائیں یہ بھی آیتوں کی طرح ہی ہے نا۔ اب آپ کہیں گے نہیں اس کا لیول چیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو باقی آپ کی مرضی ہے، باقی ماننا یا نہ ماننا تو آپ کی مرضی ہے، مگر اپنے مولویوں کو ضرور ایک دفعہ ہلائیں، ذرا ایک دفعہ میری کہنے پہ، اور تعلیم حاصل کریں، تعلیم ہی سب سے بڑا ہے۔ اور اپنے اندر کے خدا کو اگر آپ نے جاننا ہے، جو آپ کے اندر رہتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے، اس کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں پھر جون بھائی پھر ہم کیا کریں، آپ کوئی کتاب، ارے ضروری ہے کتاب پڑھنا، آپ کے اپنا سینس نہیں ہے، برین نہیں ہے کام کرنے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب آپ ننگے ہو جاؤ گے روڈ پہ، یعنی کہ آپ کو سینس ہے کہ کپڑے پہننے، اپنی عزت بچانی ہے، اس طرح اپنے اندر کی کتاب خود بنائیں، خود اپنے آپ سے بات کریں، اور کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتاب کی ضرورت ان لوگوں کے لیے ان کو ہوتی ہے جو بھیڑ بکریاں ہیں، جو اندھے ہیں، جن کو کچھ نظر نہیں آتا، جن کو کچھ دکھتا نہیں ہے۔ یس، اگر آپ کو کچھ دکھتا نہیں ہے، کسی کی چیز کو فالو کرنا ہے، اپنا حق نہیں ڈھونڈنا، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے ہنومان کو، اپنے جیزس کو، اپنے گاڈ کو نہیں ڈھونڈنا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یس یو ہیو ٹو فالو یور اون بک، اپنی خود کی اندر کی کتاب بتائیں، اسے کسی کو نہ بتائیں، اور آپ اپنے رب کو اتنا خوبصورت بنا لیں کہ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ کا رب اتنا بڑا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، وہ کیسے لفظوں میں لکھا جا سکتا ہے، وہ کیسے کسی کتاب میں لکھا جا سکتا ہے۔ وہ جس نے اتنے بڑے بڑے سمندر بنائے، اتنا بڑا جو ہے وہ پہاڑ بنائے، اتنے بڑا آسمان بنایا، اتنے بڑی گلیکسی بنائی، سیارے بنائے، اور لاکھوں اربوں کروڑوں سورج بنائے، لاکھوں اربوں کروڑوں چاند بنائے، اتنی ساری چیزیں، جیسے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا نا، ایسے ہم یہ ایک جملے میں یہ سارے سوالوں کو ختم کر سکتے ہیں کہ ہمیں ابھی رب کے بارے میں نہیں پتا۔ اور اگر کوئی کہے کون سی کتاب پڑھتے ہیں، یار ہم اپنے دل کی کتاب پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں ضرورت ہے کسی ایسی کتاب کی جس کے اندر اتنی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، جو کہ خود انکمپلیٹ کتاب ہے، جسے 23 لوگوں نے خود لکھا ہے، اور جس کے راویوں نے کہا کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہی نہیں، اور جو یہ ویسے 1400 سالوں سے چل رہی ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ آپ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، کیا اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کیا آپ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، عقل و سمجھ نہیں رکھتے؟ تو پلیز ضرور ایک دفعہ سوچیے گا میری تمام باتوں کو، اور یہ بچوں والے سوال ہیں ان کی جواب ضرور دیجیے گا، یہ تو ابھی بڑے سوال کیے ہی نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں۔